عزیز سامعین، السلام علیکم۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو تخفیف شدہ جو نصاب ہے اس کے تعلق سے ایک ویڈیو بھی بھیجا تھا، جس میں جو پہلا سبق ہے آپ کا وہ اس سال آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ اسی لیے عزیز طلبہ و طالبات، جو ہمارا جو دوسرا سبق ہے سپاہی اور بٹمار، درسی کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر موجود ہے اور جس کے مصنف ہیں شمس الرحمن فاروقی۔ تو سبھی طلبہ و طالبات سے گزارش ہے کہ بھی سبق کو بڑی دلچسپی سے اور بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد جو اس سبق سے مشکل الفاظ ہیں ان کے جو معنی دیے گئے ہیں پیچھے فرہنگ میں، اس کو بھی اچھے سے ذہن نشین کیجیے اور بالکل بغور سنیے۔ سبق کا میں سب سے پہلے تو تعارف پڑھوں گی، اس کے بعد خلاصے کی جانب آئیں گے۔ تو عزیز سامعین، السلام علیکم۔ دیکھتے ہیں شمس الرحمن فاروقی کا لکھا ہوا یہ اقتباس، سپاہی اور بٹمار۔ بٹمار، کیا معنی ہیں بٹمار کے؟ بٹمار اصل میں کہتے ہیں راہزن یا لٹیرے۔ دیکھیں گے کیا کہتے ہیں شمس الرحمن فاروقی۔ سب سے پہلے تعارف۔ شمس الرحمن فاروقی 1935 عیسوی میں پرتاپ گڑھ یو پی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے الہ آباد یونیورسٹی سے ایم اے تک تعلیم حاصل کی اور انڈین پوسٹل سروسز میں پوسٹ ماسٹر جنرل کے عہدے سے وظیفہ یاب ہوئے۔ ان کی ادبی خدمات کے صلے میں ملک اور غیر ملک کی یونیورسٹیوں نے انہیں اپنی اعزازی ڈگریوں سے سرفراز کیا۔ سوار ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ ان کا ناول کئی چاند تھے سرے آسماں جدید ادب میں کلاسک کی حیثیت رکھتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، شمس الرحمن فاروقی بلند پایہ شاعر، نقاد اور فکشن نگار ہیں۔ ماہنامہ شب خون کے مدیر کی حیثیت سے ادبی صحافت میں وہ ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ میر و غالب کے اشعار کی تشریح و تعبیر میں انہوں نے مغربی تنقیدی نظریات کے پہلو بپہلو کلاسیکی نظام فن کو خصوصیت کے ساتھ مد نظر رکھا۔ ان کی پہلی جو تصنیف تھی وہ لفظ و معنی۔ اس کے علاوہ شعر، غیر شعر اور نثر، عروض، آہنگ اور بیان، افسانے کی حمایت میں شعر، اس کے علاوہ افسانے کی حمایت میں شعر شور انگیز تعبیر کی شرح وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اصل میں دیکھا جائے تو یہ ایک تاریخی ناول ہے جس میں ایک مخصوص زمانے کے کچھ حقیقی اور کچھ تخیلی کردار مخصوص واقعات سے گزرتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ناول کا جو تعلق ہے وہ 16ویں صدی عیسوی سے ہے اور ہندوستان کے جو مخصوص معاشرے کی یہ تصویر پیش کرتا ہے۔
جس میں مختلف قسم کے کردار ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسا کہ مثلاً بادشاہ ہے، عوام ہے، امیر ہے، سپاہی ہے، راہزن ہیں۔ یہ تمام کردار اس سبق کی اصل جان ہے، یعنی شمس الرحمن فاروقی نے ان تمام کرداروں کو یہاں پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کی منظر کشی کی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان تصویروں کے امتزاج سے لوگوں کے آپسی ربط و ضبط کیسے تھے، لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیسا تھا۔ تو مختصراً میں سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گی، اس کے بعد جو مشقی سرگرمیاں ہیں وہ آپ لوگ از خود حل کریں گے۔ تو سبق بغور سنیں گے، سبق جیسے ہی سمجھ میں آیا آپ مشکل الفاظ کے معنی بھی یاد کریں گے، ذہن نشین کریں گے، اور جتنی بھی سرگرمیاں دی گئی ہیں وہ تمام کے تمام سرگرمیاں آپ کیا کریں گے، حل کریں گے۔ تو کیا دیا گیا ہے سبق میں، ایک مختصراً خلاصے کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ عزیز طلباء و طالبات، کہ زمانۂ قدیم سے کہ بھی جب اپنے لڑکا یا لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو والدین کیا ہوتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں۔ تو سلطان سکندر لودھی، جن کا تعلق ہے 1469 عیسوی سے لے کر 1517 عیسوی، ان کا جو عہد حکومت ہے اس کے بارے میں یہاں پر دیا گیا ہے کہ بھی ان کی فوج کا جو ایک سپاہی ہے اپنی بیٹی کی شادی طے کرنے اور دیگر تیاریوں کے لیے اپنے گاؤں جاتا ہے۔ شادی کے اخراجات کے لیے اس نے کچھ پیسے اپنے پاس اپنی کمر سے باندھ رکھے ہیں، اور تھوڑا چلنے کے بعد ایک پل پر سے وہ جب گزرتا ہے، ایک بڑھیا اسے بھیک مانگتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اب وہ سپاہی بڑھیا کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے، اسے کچھ دینا چاہتا ہے، اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ غریب بڑھیا کو دیکھ کر وہ اچانک گھوڑے سے اتر جاتا ہے اور پھر وہ اسے کیا کرتا ہے، مدد کے لیے جھک جاتا ہے۔ اچانک دیکھتا ہے کہ بھی گھوڑے پر سے کسی نے اسے دھکا دے دیا۔ بڑی مشکل سے وہ اپنے آپ کو سنبھال پاتا ہے، لیکن پھر اسے دوسرا دھکا دے دیا جاتا ہے اور اس کے سر پر کالا کپڑا ڈال کر اسے بالکل اندھا کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ آس پاس کی کوئی چیز اسے دکھائی نہ دے۔ کپڑا اتنا موٹا اور پسینے کی بدبو سے بھرا ہوتا ہے کہ سپاہی کی سانس رکنے لگتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی آخر کون ہیں جنہوں نے اس پر حملہ کیا ہے۔ سلطان سکندر لودھی کا جو سپاہی ہے اس پر اچانک حملہ ہو گیا ہے، جبکہ وہ ایک غریب بڑھیا کی مدد کے لیے آگے بڑھا ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کون سے لٹیرے ہیں، کون سے بٹمار ہیں، کون سے راہزن ہیں جو اسے راستے میں اس طرح سے انہوں نے قید بنا رکھا ہے۔ سپاہی ان کی گرفت سے آزاد ہونے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن آزاد نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو بٹمار ہے، لٹیرے ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ کسی بھی طرح سے پیسوں کی یا قیمتی سامان کی لوٹ مار کرے۔ تو جب سپاہی کے پاس سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، لٹیرے، وہ پیسے نکال لیتے ہیں، یا جو پیسوں کی تھیلی ہوتی ہے جسے ہمیانی کہتے ہیں، وہ ہمیانی اس کے پاس سے کیا کرتے ہیں، نکال لیتے ہیں، جس میں وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے 300 دن کے اس نے اپنی تھیلی میں رکھے تھے، سونے کے سکے رکھے تھے۔
اس نے نتیجہ نکال لیا کہ بھکارن کے بھیس میں اصل میں یہ جو بڑھیا ہے وہ کیا ہے، ان لٹیروں سے، ان رہزنوں سے ملی ہوئی ہے۔ جکڑے جانے کے پہلے ہی مرحلے میں سپاہی نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کون ہیں، بٹمار ہے، لٹیرے ہیں، اور اس سے رقم کیا کریں گے، چھین لیں گے، یا حتیٰ کہ اسے جان سے بھی مار دیں گے۔ اور اسے اپنے بیٹی کی فکر ستانے لگی کہ بھی اس کی شادی کا کیا ہوگا، کہیں اگر انہوں نے مجھے یہاں پر جنگل میں چھوڑ بھی دیا یا مار دیا یا حملہ کر دیا تو میں تو مر جاؤں گا، لیکن میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ تو اس طرح وہ خیالات سپاہی کو پریشان کرنے لگے تھے، لیکن وہ اسے مارنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ لٹیرے صرف لوٹنا چاہتے تھے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے پاس سے جتنے پیسے تھے سپاہی کے پاس سے وہ لے لیے، جو قیمتی چیزیں تھیں وہ لے لی، اور اس کے بعد اسے چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ سپاہی کو بڑا غصہ آیا کہ وہ پوری دنیا میں مانے ہوئے سلطان کی جو شہرا عالم فوج کا سپاہی ہے، اسے اس طرح سے آسانی سے پکڑ لیا گیا اور وہ اپنی دفاع میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ اس کو بہت ہی غصہ آیا اور اس نے اپنے آپ پر لعنت بھیجی اور یہ سوچا کہ بھی دن دہاڑے اس طرح سے مجھے لوٹ لیا گیا۔ اس کے علاوہ سپاہی کو مختلف قسم کے اندیشے پریشان کرنے لگے تھے، جیسا کہ بھی راستے میں اگر کسی جنگلی جانور نے، کسی چیتے نے یا کسی شیر نے حملہ کر دیا یا مجھے اپنا نوالا بنا دیا تو کیا ہوگا۔ اصل میں ان لٹیروں نے ایک بدبودار کپڑا بھی اس کے سپاہی کے حلق میں ٹھوس دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے چیخنے چلانے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال کسی طرح اللہ کی مدد آتی ہے اور ایک رئیس زادہ اور اس کے جو معتبر تھے سنگھ نے اس سپاہی کو آزاد کیا۔ اس طرح سے عزیز طلباء و طالبات یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ سبق کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اور یہ بھی کہا کہ بھئی سبق کے جو پچھلے حصے میں اس کے الفاظ کے مشکل الفاظ کے پورے معنی دیے گئے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام الفاظ کے معنی آپ یاد کر لیجئے اور جو مشقی سرگرمیاں ہیں وہ از خود حل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ حافظ۔